إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في كلامه المجيد الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں مجھے آپ حضرات کے سامنے جس عنوان کے تحت گفتگو کرنی ہے وہ عنوان ہے سودی کاروبار اسلام کی نظر میں. انشاءاللہ العزیز کتاب و سنت کی روشنی میں اس سلسلے کی کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے حق بات کہنے، کتاب و سنت کے مطابق بیان کرنے، ہم سب کو حق بات سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. محترم سامعین کرام، سود یہ معاشرے کا ایک ناسور ہے. سود یہ معاشیات کی ریڑھ کی ہڈی نہیں بلکہ اس کی ہڈی میں گھن اور دیمک کی حیثیت رکھتا ہے جو پورے معاشرے کو، پورے سماج کو، پوری سوسائٹی کو اور بالخصوص پورے نظام معاش کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے. بے فکر، دین سے دور، اسلام سے دور لوگوں کا حال تو چھوڑ ہی دیجئے، بڑے بڑے دیندار لوگ، متقی لوگ، پرہیزگار لوگ، سنن و نوافل کے پابند حضرات، حاجی لوگ، نمازی لوگ، وہ لوگ جن کے ہاتھوں سے کبھی تسبیحیں نہیں چھوٹتی، وہ لوگ جن کے سروں سے کبھی ٹوپیاں نہیں اترتی، آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے کہ جب یہ لوگ اپنی اپنی دکانوں میں جاتے ہیں، اپنی تجارت میں جاتے ہیں، اپنے جابس میں جاتے ہیں، تو ان میں اور ایک بنیے میں اور ایک سود خور یہودی کے درمیان کوئی فرق نہیں رہ جاتا. جبکہ قرآن مجید کے اندر اور احادیث رسول کے اندر سود کی بڑی قباحت اور شناعت آئی ہے. سود کی قباحت اور شناعت کے سلسلے میں ایک حدیث آپ ذہن نشین کر لیں. روایت اس طرح ہے، عن البراء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الربا 72 بابا ادناها مثل اتيان الرجل امه
وَإِنَّ أَرْبَ الرِّبَا اسْتِطَالَةِ الرَّجُلِ فِي عِرْضِ أَخِيهِ رواہ الطبرانی فی المعجم الاوسط۔ اس روایت کو امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب معجم الاوسط کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ راوی حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کے 72 دروازے ہیں، اور ان میں سب سے کم تر دروازہ، سب سے ادنا درجہ، سود کا سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کر لے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ سب سے بڑا سود یہ ہے، سب سے بڑا ربا یہ ہے کہ آدمی اپنے بھائی کی عزت کے سلسلے میں زبان درازی کرے۔ یہ سود کی قباحت اور شناعت کے سلسلے میں یہ حدیث دلالت کر رہی ہے۔ سود کی قباحت اور شناعت کے سلسلے میں دوسری حدیث آپ ذہن نشین کر لیں۔ روایت اس طرح ہے، عن عبداللہ بن مسعود عن ابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وشاہدہ وکاتبہ رواہ ابو داود فی کتاب البیوع۔ اس حدیث کو امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب سنن ابی داود کتاب البیوع کے اندر لائے ہیں۔ راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے سود کھانے والوں پر، سود کھلانے والوں پر، سود کے لکھنے والوں پر، اور سود کی گواہی دینے والوں پر۔ اسی طرح سود کی قباحت کے سلسلے میں آپ تیسری حدیث ذہن نشین کر لیں۔ روایت اس طرح ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یأتین علی الناس زمان لا یبالی المرء بما اخذ المال امن الحلال ام من الحرام رواہ البخاری فی کتاب البیوع۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب صحیح بخاری کتاب البیوع کے اندر لائے ہیں۔ راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے اوپر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے کہ انہوں نے مال کہاں سے کمایا، حلال طریقے سے مال کمایا یا پھر حرام طریقے سے مال کمایا، لوگ اس بات کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں گے۔ اسی طرح سود کی قباحت اور شناعت کے سلسلے میں ایک چوتھی حدیث ذہن نشین کر لیں۔ روایت اس طرح ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا یا رسول اللہ وما ہن قال الشرک باللہ والسحر وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق واکل الربا واکل مال الیتیم والتولی یوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات رواہ البخاری فی کتاب الوصایا۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب صحیح بخاری کتاب الوصایا کے اندر لائے ہیں۔ راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو، کیوں اگر تم ان گناہوں کا ارتکاب کرو گے تو ایسی صورت میں تم ہلاک و برباد ہو جاؤ گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 7 ہلاک کر دینے والے گناہ کون کون سے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے گناہوں کا تذکرہ فرمایا۔ پیارے نبی نے فرمایا سب سے پہلا گناہ جو انسان ارتکاب کرتا ہے وہ شرک، دوسرا گناہ ہے السحر جادو، اسی طرح تیسرا گناہ ہے کہ وہ نفس جس کو اللہ نے حرام قرار دیا اس کو کوئی انسان قتل کر دے، اسی طرح چوتھا گناہ ہے سود کھانا، پانچواں گناہ ہے یتیم کا مال کھانا، چھٹا گناہ ہے میدان جہاد سے پیٹھ پھیرتے ہوئے بھاگ جانا، اور ساتواں گناہ ہے پاک دامن مومنات عورتوں کے اوپر تہمت لگانا۔ یہ 7 گناہ ایسے ہیں
جو انسان کو ہلاک و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ان 7 گناہوں میں سے گناہ سود، اس سے ہمیں اور آپ کو بچنا یہ مسلمانوں کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح سے سود کی قباحت اور صنعت کے سلسلے میں ایک 5ویں حدیث آپ ذہن نشین کر لیں۔ روایت اس طرح ہے، ان سلیمان بن عمرو عن ابیہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع یقول الا ان کل ربا من ربا الجاہلیہ موضوع لکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون، رواہ ابو داؤد فی کتاب البیوع۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب سنن ابو داؤد کتاب الوصایا کے اندر لائے ہیں۔ اس حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے اندر لوگوں سے، تمام صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اس بات کو یاد رکھو کہ جاہلیت کی سود کی جو بھی شکلیں ہیں، میں ان ساری کی ساری شکلوں کو اپنے پیروں تلے روند کر کے پھینکتا ہوں، اور جس کے اوپر بھی سود چڑھ گیا ہے اس کو چاہیے کہ وہ سود کو اپنے سے الگ کر دے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں۔ ان احادیث سے آپ سود کی قباحت اور شناعت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ سود کھانے والا گویا کہ اپنی ماں سے زنا کرنے والا ہے۔ سود کھانے والے کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ سود کھانا ایک ایسا گناہ ہے جو انسان کو ہلاک اور برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ سود کھانا یہ حرام کھانا ہے، اس سے بچنا یہ مسلمانوں کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ حضرات، اب آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے سود کی قباحت اور شناعت کے سلسلے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں وہ کل قیامت کے دن سیدھے کھڑے نہیں ہو پائیں گے، مگر وہ اس طرح کھڑے ہوں گے جس طرح کسی انسان کو آسیب نے چھو کر کے خبتی بنا دیا ہو۔ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جس انسان کو شیطان لگ جاتا ہے، جس انسان پر شیطان سوار ہو جاتا ہے، جس انسان کو آسیب لگ جاتا ہے، وہ انسان اپنے پاؤں کے اوپر سیدھا کھڑا نہیں ہو پاتا۔ کھڑے ہونے کی کوشش تو کرتا ہے مگر وہ لڑکھڑا کر کے گر پڑتا ہے، وہ کپ کپا کر کے گر پڑتا ہے۔ آسیب زدہ انسان سیدھا کھڑا نہیں ہو پاتا، کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کا دماغ اور اس کا ذہن اس کے کنٹرول میں نہیں ہوتا، اور اس کا ذہن اور اس کا دماغ اس کے کنٹرول میں نہ ہونے کی وجہ سے اس کا پورا بدن اس کے کنٹرول میں نہیں ہوتا، تو آسیب زدہ انسان سے اپنے پاؤں کے بل سیدھا کھڑا نہیں ہو پاتا۔ کھڑے ہونے کی کوشش تو کرتا ہے مگر لڑکھڑا کر کے گر پڑتا ہے اور کپ کپا کر کے گر پڑتا ہے۔ بالکل اسی طرح سود خور انسان کل قیامت کے دن میدان محشر میں یہ لوگ سیدھے کھڑے نہیں ہو پائیں گے۔ وہ کھڑے ہونے کی کوشش تو کریں گے لیکن کپ کپا کر کے گر جائیں گے، وہ تھر تھرا کر کے گر جائیں گے۔ جب وہ کھڑے ہونے کی کوشش کریں گے، کھڑے نہیں ہو پائیں گے، تو فرشتے ان کو گھسیٹتے ہوئے اللہ رب العالمین کے دربار میں لے کر کے جائیں گے، اور میدان محشر میں سارے کے سارے لوگ اس چیز کا نظارہ کریں گے اور کہیں گے کہ یہ لوگ جو سیدھے کھڑے نہیں ہو پا رہے ہیں، یہ لوگ جو کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کپ کپا کر کے گر جاتے ہیں، لڑکھڑا کر کے گر جاتے ہیں، اور فرشتے ان کو گھسیٹ کر کے اللہ رب العالمین کے پاس لے جا رہے ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ دنیا کے اندر سود کھایا کرتے تھے۔ حضرات، یہاں پر ایک بات قابل غور یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے سود خور انسان کی تشبیہ مجنون یعنی پاگل سے نہیں دی ہے۔ سود خور انسان کی تشبیہ اللہ رب العالمین نے آسیب زدہ انسان سے دی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجنون یعنی پاگل، یہ جو پاگل پن کی بیماری ہوتی ہے یہ انسان کو اندر سے لاحق ہوتی ہے، اور جہاں تک آسیب کا معاملہ ہے
یہ خارجی بیماری ہوتی ہے، یہ باہر سے انسان کو اٹیک کرتا ہے، تو گویا مشبہ اور مشبہ بہ کے اندر یہ قدر اشتراک یہ ہوا کہ جس طرح آسیب زدہ انسان، جس طرح وہ انسان جس کو شیطان لائق ہو جائے اس کو اپنے تن من کا ہوش نہیں رہتا، وہ کہاں جا رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کہاں پر وہ اٹھ رہا ہے، کب سو رہا ہے، کب جاگ رہا ہے، وہ کیا کھا رہا ہے، جس طرح اس کو اس بات کا ہوش نہیں رہتا، بالکل اسی طرح سود خور انسان کو مال کی لالچ میں، مال کی حرص میں، مال کی تلاش اور جستجو میں اس کو بھی کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا۔ اخلاقیات پامال ہو رہے ہیں، کوئی رو رہا ہے، کوئی ماتم کر رہا ہے، کوئی رو رہا ہے، کسی کا پورا ہلاک ہو جا رہا ہے، اس کو کوئی کسی چیز کا مطلب نہیں رہتا، اس کی توجہ مال کی حرص، مال کی طلب اور مال کی تلاش اور جستجو میں ہوتی ہے۔ حضرات آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا، سود خور لوگ سود کی حمایت میں ایک بوگس اور کمزور دلیل پیش کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ تجارت اور بیوپار اور یہ جو کاروبار ہے یہ سود ہی کی طرح ہے، اگر سود کو حرام قرار دیا جائے تو ایسی صورت میں تجارت بھی حرام ہو جائے گی، کاروبار بھی حرام ہو جائے گا۔ دراصل یہ جملہ کہہ کر کے انہوں نے دو جرم کا ارتکاب کیا۔ جملہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا، یقیناً بیع، تجارت، بیوپار یہ سود ہی کی طرح ہے۔ یہ جملہ کہہ کر کے انہوں نے دو جرم کا ارتکاب کیا۔ پہلا جرم انہوں نے یہ کیا کہ اللہ رب العالمین نے جس سود کو حرام قرار دیا اس کو انہوں نے اپنے لیے حلال جانا، حرام جاننے سے، حرام ماننے سے انکار کر دیا۔ پہلا جرم تو انہوں نے یہ کیا، اور دوسرا جرم انہوں نے یہ کیا کہ اللہ کے قانون کا مذاق اڑایا، اللہ کے قانون کا استہزاء کیا، مذاق اڑایا۔ اگر وہ یوں بول دیتے کہ انما الربا مثل البیع، کہ یقیناً سود، ربا یہ تجارت کی طرح ہے، تو کافی حد تک یہ بات درست ہو سکتی تھی، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جیسا کہ اللہ نے فرمایا انما البیع مثل الربا، یقیناً بیع، تجارت، کاروبار، بزنس جس کو کہ اللہ رب العالمین نے حلال قرار دیا ہے یہ بھی سود ہی کی طرح ہے، یہ بھی ربا ہی کی طرح ہے۔ اگر سود کو حرام قرار دیا جائے تو ایسی صورت میں تجارت بھی حرام ہو جائے گی، کاروبار بھی حرام ہو جائے گا، بزنس بھی حرام ہو جائے گا، بیوپار بھی حرام ہو جائے گا۔ دراصل یہ جملہ کہہ کر کے انہوں نے جرم کا ارتکاب کیا، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا۔ اور اس بات کو یاد رکھیں کہ انکار حق کے 3 درجے ہوا کرتے ہیں، انکار حق کے 3 درجے ہوا کرتے ہیں۔ سب سے پہلا درجہ انکار حق کا استہزاء بالحق ہے، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جائے۔ اللہ رب العالمین نے انکار حق کے 3 درجے کو سورہ انعام کے اندر اس طرح بیان کیا۔ اللہ نے فرمایا وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ ان دونوں آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے انکار حق کے 3 درجوں کو بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انکار حق کا پہلا درجہ بیان کیا۔ اللہ نے فرمایا وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ انکار حق کا پہلا درجہ اعراض عن الحق ہے، کسی کے سامنے حق بات پیش کی جائے، کسی کے سامنے حق بات کو رکھی جائے، اور بجائے اس کے کہ وہ حق بات کو سنے اور اس کو تسلیم کرے، اس کے بجائے وہ پیٹھ موڑ کر کے چلا جائے۔ یہ انکار حق کا پہلا درجہ ہے، اعراض عن الحق، یہ انکار حق کا پہلا درجہ ہے۔ حق بات کو سنے اور انسنی کر دے، اور ایک کان سے سنے دوسرے کان سے نکال دے،
یہ انکار حق کا پہلا درجہ اعراض عن الحق ہے۔ انکار حق کا دوسرا درجہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فقد کذبوا بالحق، تکذیب بالحق ہے۔ کسی کے سامنے حق بات کو رکھی جائے، کسی کے سامنے صحیح بات رکھی جائے، بجائے اس کے کہ وہ اس صحیح بات کو اپنائے، حق کو اختیار کرے، بلکہ اس کے بجائے وہ حق کی تردید کے لیے، حق کو باطل قرار دینے کے لیے وہ دلائل کو لے کر کے آ جائے۔ جیسے آج باطل پرست لوگوں کا عقیدہ ہے، یہ جو مقلدین حضرات ہیں ان کا بھی شیوا یہی ہے، جب ان کے سامنے حق بات پیش کی جاتی ہے تو یہ لوگ حق کی تردید میں، حق کو باطل قرار دینے کے لیے بہت ساری موضوع اور من گھڑت ضعیف روایتوں کو لے کر کے آ جاتے ہیں۔ یہ تکذیب بالحق ہے۔ انکار حق کا دوسرا درجہ تکذیب بالحق ہے، اور اسی طرح انکار حق کا تیسرا درجہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا فسوف یاتیہم انباء ما كانوا به یستہزئون۔ یہ انکار حق کا تیسرا درجہ ہے استہزاء بالحق۔ اللہ کی آیتیں آپ کے سامنے پڑھی جائیں، اللہ کی آیتیں انسان کے اوپر پڑھی جائے، اللہ کا پیغام انسان کو سنایا جائے، بجائے اس کے کہ وہ اللہ کی آیت کو مانے، اللہ کی آیتوں کو تسلیم کرے، اللہ کے پیغام کو اختیار کرے، اس کے بجائے وہ اللہ رب العالمین کی آیتوں کا مذاق اڑائے، اللہ رب العالمین کی آیتوں کے ساتھ استہزاء کرے۔ یہ انکار حق کا تیسرا درجہ اور یہ بہت ہی خطرناک درجہ ہے۔ یہ انسان کے اعمال کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے، اور جس کا نظارہ آج ہم ٹی وی چینلز میں اور اسی طرح نیوز چینلز میں کرتے ہیں۔ آج ہم کیا دیکھتے ہیں؟ جن کو سب سے زیادہ گھٹیا رول ادا کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، ان کے چہروں پر داڑھی ہوتی ہے، گھر کا کوئی نوکر ہے ان کے چہرے پر داڑھی ہوتی ہے، اور گنڈوں کے چہروں میں داڑھی ہوتی ہے۔ یہ اس انداز کا استہزاء بآیات اللہ کے مناظر ٹی وی چینلز کے اندر دکھایا جاتا ہے، اس انداز سے اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ یہ استہزاء بآیات اللہ، یہ انکار حق کا تیسرا درجہ ہے جو انسان کے سارے اعمال کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ انما البیع مثل الربا، کہ تجارت، بیوپار اور کاروبار یہ سود ہی کی طرح ہے۔ تو اس جملے کو کہہ کر کے انہوں نے دو جرم کا ارتکاب کیا۔ پہلا جرم تو انہوں نے یہ کیا کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حرام ماننے سے انکار کر دیا، اور دوسرا جرم انہوں نے یہ کیا کہ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا۔ انہوں نے کیا کہا؟ انما البیع، یہ انما یہ حصر کے لیے آتا ہے، جیسے مجھے کہنا ہو کہ انما انا بشر، میں انسان ہی ہوں، بالکل اسی انداز سے انہوں نے کہا انما البیع، یقیناً تجارت، کاروبار، بزنس یہ سود ہی کی طرح ہے۔ اگر تجارت کو، اگر سود کو حرام قرار دیا جائے تو ایسی صورت میں تجارت بھی حرام ہو جائے گی، کاروبار بھی حرام ہو جائے گا۔ حضرات، یہاں پر اللہ رب العالمین نے ان کی اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا، ان کی اس بوگس دلیل کا کوئی جواب نہیں دیا۔ سوال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو تو ان کی اس بات کا جواب دینا چاہیے تھا کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ تجارت، کاروبار یہ سود ہی کی طرح ہے، تو اللہ رب العالمین کو تو اس بات کی تنقید کرنی چاہیے تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے اس بات پر کوئی تنقید نہیں کی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ بات اتنی بیہودہ بات ہے کہ اس بیہودہ بات کا علم و حکمت کی روشنی میں جواب دیا جانا خود علم و حکمت کی توہین ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی انسان یہ قیاس کرے کہ ایک آدمی مزدوری کرنے کے لیے جاتا ہے، کام کرتا ہے، اپنے ہاتھوں پیروں کو تھکاتا ہے، اپنے بدن کو تھکاتا ہے، اس تھکاوٹ کے بعد جو مزدوری اسے ملتی ہے یہ مزدوری اس کے لیے حلال ہے۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی عورت زنا کراتی ہے تو وہ بھی تو اپنے ہاتھوں کو پیروں کو تھکاتی ہے،
وہ بھی تو اپنے بدن کو تھکاتی ہے. اگر وہ اس تھکاوٹ کے بدلے میں اگر وہ مزدوری لے تو کیا اس کے لیے جائز نہ ہوگا؟ تو یہ قیاس اتنا بیہودہ قیاس تھا کہ اللہ رب العالمین نے اس قیاس کا کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ جواب میں اللہ رب العالمین نے حکیمانہ انداز کو اختیار کیا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. کیا کائنات کے لوگوں اس بات کو یاد رکھو، اس بات کو اپنے ذہن کے اندر بیٹھا لو کہ تمہاری بات اتنی بیہودہ ہے، تمہارا قیاس اتنا بیہودہ قیاس ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس قیاس کا جواب علم و حکمت کی روشنی میں جواب دینا یہ خود علم و حکمت کی توہین سمجھا. اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے تمہاری اس بات کا جواب نہیں دیا، بلکہ اللہ نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. اللہ نے فرمایا اے کائنات کے لوگوں، تم لوگ اس بات کو یاد رکھو کہ ہم نے سود کو حرام قرار دے دیا ہے، اس لیے سود قیامت کی صبح تک حرام ہی رہے گا، اور ہم نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے، اس لیے تجارت قیامت کی صبح تک حلال ہی رہے گی. حضرات، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس بات کا پیغام دیا ہے کہ جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں اور اسی طرح جو ہوشیار لوگ ہوتے ہیں، جو انٹیلیجنٹ مینس ہوتے ہیں، اگر یہ لوگ اپنے فہم کو استعمال کریں، اپنی فکر اور سوچ کو استعمال کریں، تو یہ لوگ جان لیں گے کہ سود کے درمیان اور تجارت کے درمیان فرق کیا ہے، سود کے درمیان اور تجارت میں کیا فرق ہے. اگر انسان غور و فکر کرنا شروع کر دے تو انسان کو سمجھ میں آ جائے گا. تجارت میں مال کے بدلے میں مال ہوتا ہے. اس بات کو تھوڑا غور سے سنیے گا. تجارت میں مال کے بدلے میں مال ہوتا ہے، اس لیے تجارت حلال ہے. اور سود میں، ربا میں مال کے بدلے میں کیفیت ہوتی ہے. کیفیت یعنی میعاد، وقت، مدت، یہ کیفیت ہوتی ہے. تو چونکہ تجارت میں مال کے بدلے میں مال ہوتا ہے، اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے. اور سود میں مال کے مقابلے میں مال نہیں ہوتا، بلکہ مال کے مقابلے میں کیفیت ہوتی ہے. اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے سود کو حرام قرار دیا ہے. مثال کے طور پر آپ کو میں سمجھاؤں کہ یہ کاغذ ہے. اس کاغذ کو میں نے 1 روپیہ میں خریدا اور اس کو میں 2 روپیہ میں 1 روپیہ بینیفٹ لے کر کے میں اس کاغذ کو بیچ رہا ہوں. تو ایک طرف مال ہے یہ پیپر، یہ کاغذ، اور دوسری طرف مال ہے 2 روپیہ. تو یہ مال کے مقابلے میں مال آ رہا ہے، اس وجہ سے یہ تجارت حلال ہے. لیکن سود کا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر میں نے آپ کو 100 روپیہ دیا اور میں نے یہ کہا کہ 1 مہینے کے بعد آپ کو 105 روپیہ واپس کرنا پڑے گا. یہ جو 5 روپیہ ہے یہ کس کے مقابلے میں آ رہا ہے؟ وقت کے مقابلے میں آ رہا ہے، یہ میعاد کے مقابلے میں آ رہا ہے، یہ مدت کے مقابلے میں آ رہا ہے. اور میعاد، وقت اور اسی طرح یہ مدت، یہ کیفیات ہوتی ہے، یہ مال نہیں ہوتا. اس وجہ سے سود کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے. تو تجارت میں چونکہ مال کے مقابلے میں مال ہوتا ہے، اس وجہ سے تجارت حلال ہے. اور سود میں مال کے مقابلے میں مال نہیں، بلکہ مال کے مقابلے میں کیفیات ہوتی ہیں. اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے سود کو حرام قرار دیا ہے. حضرات، وقت ہو چکا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی 2 تعریفیں کی ہیں. سود کی ایک تعریف کا ذکر کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا، اور دوسری تعریف انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ کے اندر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قرض جر منفعۃ فہو ربا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ قرض جو نفع کو کھینچ لیا ہے وہ سود ہے. ہر وہ قرض جو نفع کو کھینچ لائے وہ سود ہے. مثال کے طور پر میں نے آپ کو 100 روپیہ دیا اور یہ شرط لگا دی
کہ 4 مہینے کے بعد آپ کو 140 روپیہ مجھے دینے ہوں گے۔ یہ شرط، یہ جو 40 روپیہ آ رہا ہے، یہ قرض جو میں نے دیا تھا، یہ قرض 40 روپیہ نفع کو لے کے آ رہا ہے۔ اور پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جو قرض نفع کو کھینچ لائے وہ سود ہوتا ہے، اور سود اسلام کے اندر حرام ہے۔ یہی سود زمانہ جاہلیت کے اندر بھی چل رہا تھا۔ اسی سود سے واقفیت صحابہ کرام رکھتے تھے، اور اس سود سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ آج کل یہی معاملہ ہوتا ہے، لوگ بینکوں کے پاس جاتے ہیں، بینک میں جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں 10 لاکھ کی سود دے دیجئے۔ بینک والا 10 لاکھ کی سود دیتا ہے، لیکن شرط کیا لگتا ہے کہ تمہیں پر منتھ 10 لاکھ 10,000 پیڈ کرنے پڑیں گے۔ یہ 10,000 کیوں دیا جا رہا ہے؟ یہ قرض جو بینک والوں نے دیا تھا، یہ قرض نفع لے آ رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر وہ قرض جو نفع کو کھینچ لائے وہ سود ہوتا ہے۔ اور سود کے سلسلے میں آپ نے سنا کہ یہ سود کتنا بڑا گناہ ہے، اور یہ ایک تعریف تھی جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ سود کی ایک اور شکل ہے جو انشاءاللہ العزیز آئندہ خطبہ جمعہ کے اندر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تو ہم تمام مسلمانوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہم تمام مسلمانوں کو حلال روزی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہم تمام مسلمانوں کو سود جیسی قبیح گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم جب تک جئیں ایمان و اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان باللہ پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ورفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید، انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔